سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ عجیب لوگ ہیں، خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں حلالیو، عجیب لوگ ہیں، خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، محمد سے محبت کر رہے ہیں۔ نہ اللہ سے محبت کرو نہ محمد سے محبت کرو، جس کا مطالبہ تم سے ہے اس سے محبت کرو۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے۔ بات میں اور وزن پیدا کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے، اگر کوئی محمد سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے، کیونکہ خدا اس کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا جس کا ہم سے خدا نے مطالبہ نہیں کیا۔ آپ یقین مانیں میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے خدا کی قسم ان پہ ترس آتا ہے۔ قرآن میں انہی کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کو تم قرآن کھول کھول کے بھی دکھاؤ گے، بتاؤ گے، سمجھاؤ گے، وہ پھر بھی وہی کہیں گے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے 2 + 2 8 بولا ہے نا، بس وہی حق سچ ہے۔ تم بے شک جو دکھا رہے ہو، جو بتا رہے ہو، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے اپنے عقیدوں کو اور اپنے ایمان کو بنائی ہوئی دنیا کی وجہ سے اتنا برباد اور خراب کیا ہوا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، بنانے والی شخصیت اللہ پاک ہے، ان سے محبت نہیں کرنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب تک یہ نہیں بولتے کہ آپ علیہ السلام پہ ہمارا گھر بال بچے اپنی جان قربان، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ان سے محبت نہیں کرنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے۔ اور اگر ہم نے ثم نعوذ باللہ اگر ہم نے اللہ سے محبت کی، نبی علیہ السلام سے محبت کی، تو وہ محبت حرام ہے۔ اللہ اس محبت کو نہیں تولیں گے، نہیں دیکھیں گے۔ میں یار اب ایسے لوگوں کو کیا کہوں، مطلب میرے پاس ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد الفاظ کی کمی ہو گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ آپ نے کمنٹس میں ضرور رپلائی کرنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جب زبان کہہ رہے ہیں دفنی چلانے کو کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ سارے کلام آپ نے گھنوں والے پڑھے، سب کچھ آپ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ کون ایسے پڑھتا ہے؟ کشف المجوم میں ہے کہ سما سننے کے 2 گروہ۔ آپ غلط بات مت کہیے، آپ میں آج اس چیز پہ بات نہیں کروں گا۔ یہ نعت خواں جو کلام پڑھ رہا ہے، اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں بلکہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے، بڑے پیر صاحب نے، 11ویں والے پیر صاحب نے جس بندے کو تار دیا اس کو دوبارہ کو ڈبا نہیں سکتا۔ یعنی کہ جس بندے کی اس نے بخشش کا بول دیا ہے کہ میرا یہ مرید ہے تو وہ بخشا جائے گا، اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس کو کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کا جنت میں بھیجا کوئی اور نکال نہیں سکتا۔ اب یہ کتنے کفریہ کلمات ہیں، کتنے کفریہ عقائد ہیں، ان کو تو اب رہنے دیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بات آج کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو آپ کتنا سمجھائیں گے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو روسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں۔ میں کیسے ان کی اصلاح کروں؟ وہ دیکھا ہے اپنے ہر بات کا جواب وہ دے رہا ہے، کشف المعجوب۔ کوئی یہ قرآن ہے؟ نعوذ باللہ کوئی سپارہ ہے؟ کوئی آیت ہے؟ کون سی یہ معتبر حدیث کی کتاب ہے؟ ان کے بچے سے لے کے بوڑھے تک کشف المعجوب اور اس طرح کے جو بھی پیر فقیروں نے کتابیں لکھی ہیں، جو ان میں کرامتیں جھوٹ کھڑا گیا ہے، ان پر ان لوگوں کا ایمان ہے۔ اور آپ کو میں خدا کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، آپ ان کے گلے میں چھری بھی رکھ دیں گے نا، اگر یہ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے دین سے ہٹ گئے، باز آ جائے، تو یار جو چور کی سزا وہ میری سزا، یہ کبھی باز نہیں آ سکتے۔ آپ ان کو کھلا کھلم قرآن کھول کے بھی بتا دیں گے نا کہ یہ دیکھو، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے روکتا ہے، یہ شرک ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ، ایمان سے فاسق ہو جاتا ہے اگر ان تمام چیزوں پہ وہ عمل کرے۔ تو یہ آگے سے یہ جواب دیں گے بھائی ہوگا جو ہوگا، لیکن ہمارے جو بزرگوں نے بڑوں نے بول دیا، کشف المعجوب میں لکھا ہے یا فلاں بزرگ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ تم اپنی فکر کرو، ہم اپنی فکر کرتے ہیں۔ کہ جب ایک عورت حالت حیض میں ہوتی ہے، یعنی مخصوص ایام میں جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، تو اگر کوئی شوہر اپنی اس بیوی کے اس حالت میں قریب جائے اور عمل زوجیت کرے، اسے صحبت اختیار کرے، تو اس شوہر کے بیوی کے قریب جانے سے پہلے شیطان چلا جاتا ہے اور شیطان اس عورت کے ساتھ میں صحبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جب حمل ٹھہرتا ہے، یعنی وہ خاتون جب پریگننٹ ہوتی ہے، پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کنر یعنی ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں گالی نہیں دے سکتا، نہیں گالی نہیں دینا، اب فیملی دیکھتی ہے، ورنہ میں ایسے گالی دوں، ایسے گالی دوں نا، زندگی بھر یاد رکھیں یہ بڑے ہوئے۔
मतलब कि अल्लाह अकबर, जितने ख्वाजा सिरा इन बरेलवियों के नजदीक, जितने ख्वाजा सिरा इस दुनिया में फिर रहे हैं, वो सब शैतान की औलाद है और लानत है। मुझे तो ये खुद लग रहा है इसी चीज के नतीजे से पैदा हुआ इंसान। शर्म नहीं आती यार, खुदा की कसम। फिर आप कहते हो कि इनको कुछ ना कहो, इनको बुला भला ना कहो। मैं आपको हकीकतन एक बात बताऊं, ये बरेलवी हजरात अपने अलावा किसी दूसरे फिरके वाले को इंसान ही नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये फट जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, डजंट मैटर, क्योंकि हम इनके बनाए हुए अकीदों पे नहीं चलते, हम इनकी बनाई हुई बिदात पे नहीं चलते, इसलिए हम इंसान भी एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी नजर में हम अगर बमबारी में भी ब्लास्ट हो जाए ना, तो हम लोग फजूल हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जदों तकरीर फरमाते सन ना, 70 जनाजे आप दे खिताब सुन के उठदे सन। बैठो जल्दी चलो, गड्डियां आ गई, पजारो आ गई।